بعد اگر ہم آگے بڑھیں، اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو انڈیا کی جو کرنل ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں، صوفیہ قریشی، پاکستان اور انڈیا کے کانفلکٹ کے بارے میں انہوں نے اپنے جو گھٹنے ہیں وہ ٹھیک دیے ہیں، انہوں نے پاکستان کے آ کے اپنی غلامی، اپنی یزیدیت قبول کر لی ہے، انہوں نے اپنی معافی مانگ لی ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا. کیا کہتی ہیں صوفیہ قریشی؟ وی آر ریڈی ٹو دس سلیٹ اف پاکستان بیہیوز دا سیم ویز. یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم وار کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر پاکستان اس کے اوپر رضامند ہوتا ہے، پاکستان اس کے اوپر راضی ہوتا ہے تو ہم اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ان کی اوقات ہے، یہ ان کی ویلیو ہے. یہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ کبھی پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ پاکستان کا کچھ ہی بکا سکتے کیونکہ ان کے اندر طاقت ہمت ضرورت نہیں ہے. یہ ڈرپوک لوگ ہیں، ان کے اندر ہمت ضرورت نہیں ہے، ان کا کوئی ایمان نہیں ہوتا. مسلمانوں کا ایمان ہوتا ہے. مسلمانوں نے، آپ نے یہ دو فرق دیکھے ہوں گے کہ انڈیا نے دن دہاڑے رات کے اندر، آدھی رات کو مڈ نائٹ کے اندر حملہ کیا پاکستان کے اوپر، لوگوں کو شہید کیا، مسجد کو شہید کیا، میزائل پھینکے، ڈرون اٹیک کیا، لیکن پاکستان نے فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کو حاضر ناظر کیا کہ اللہ سے دعا مانگ کے، اللہ کا نعرہ لگا کے، نعرہ تکبیر لگا کے، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے انڈیا کے اوپر دن کی روشنی کے اندر حملہ کیا. یہ پاکستان کی طاقت ہے. پاکستان دن کے اندر حملہ نہیں کرتا، پاکستان رات کے اندھیرے کے اندر حملہ کرتا ہے. پاکستان کے اندر یہ ضرورت ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان ہندوؤں کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، ان عیسائیوں کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، ان یہودیوں کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، ان انگریزوں کا کوئی ایمان نہیں ہوتا. صرف ایمان ہوتا ہے تو مسلمانوں کا ایمان ہوتا ہے. ان کے اندر صرف اللہ خوف ہوتا ہے اور وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. اس لیے ہمارا ایمان ان سے زیادہ طاقتور ہے اور ہمارے اندر جو لڑنے کی ہمت ہے، جو جذبہ ہے، جو جنون ہے. یہاں 24 کروڑ عوام رہتی ہے اور یہاں بچہ مقابلہ کرنے کے لیے اور جنگ کے لیے تیار ہے. اگر تمہارے اندر ہمت ضرورت ہے تو میدان کھلا ہے، کیوں بھاگ رہے ہو؟ آؤ، ہم ابھی بھی تیار بیٹھے، آؤ ہم سے مقابلہ کرو. اس کے بعد فوج بھی میری، یہ ملک بھی میرا. یہ ایک سابق پاکستان کا ایک کپتان، ایک لیڈر جس سے یہ الفاظ گولڈن الفاظ بولے تھے، یہ تاریخی الفاظ بولے تھے کہ یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے اور یہ میرا منہ جینا اس ملک کے اندر ہے. اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. آپ نے کبھی شریف خاندان یا زرداری خاندان کے منہ کے اندر سے یہ لفظ نکلا ہوا دیکھا ہے کہ یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے، منہ جینا میرا ہے، اس ملک کے اندر ہے؟ کبھی آپ نے ان دو خاندانوں سے سنا ہے؟ کبھی آپ نے زرداری سے سنا ہے، آصف علی زرداری سے یہ الفاظ سنے؟ کبھی آپ نے 3 بار کا سابق وزیر اعظم نواز شریف کے منہ سے یہ الفاظ سنے؟ نہیں سنے. کبھی آپ نے کٹ پٹی وزیر اعظم شہباز شریف کے منہ سے یہ الفاظ سنے؟ نہیں سنے. کبھی آپ نے جو ٹک ٹاکر جعلی فتنہ عورت اوپر بیٹھی ہوئی ہے، پنجاب کی سی ایم، ڈرامے باز عورت، فتنہ باز عورت مریم نواز کے منہ سے یہ الفاظ سنے؟ نہیں سنے. ایبسلیوٹلی ناٹ. کبھی آپ نے ان کے منہ سے یہ الفاظ نہیں سنے؟ بلاول بھٹو زرداری کے منہ سے یہ الفاظ سنے؟ نہیں سنے. کیونکہ ان کا منہ جینا پاکستان میں نہیں ہے. صرف ایک بندے کا، ایک مدِ کلندر، ایک لیڈر جو پاکستان کی عزت ہے، پاکستان کی پکار ہے، پاکستان کا کپتان ہے، عمران احمد خان نیازی نے یہ کہا تھا کہ یہ فوج بھی میری ہے، یہ آرمی بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے اور میرا منہ جینا اس ملک کے اندر ہے. آخری سانس کرتے تک میں اپنے ملک کی رہتا رہوں گا. میری کوئی ضرورت ہے، میرا کوئی کاروبار پاکستان سے باہر نہیں ہے. پاکستان کو ایسے لیڈر کی ضرورت ہے. عاصم منیر، آپ بہت اچھے کام کر رہے ہوں گے، آپ بہت اچھے فیصلے کر رہے ہوں گے، لیکن جب تک آپ ان چوروں کے ساتھ ہیں، یہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے. جب تک آپ ان چوروں کے پاس ہاتھ رکھتے رہیں گے، آپ نے ان چوروں کے پاس ہاتھ رکھے رہیں گے، یہ عوام آپ سے نفرت کرتی رہے گی. عوام ان کے چہرے نہیں دیکھنا چاہتی، عوام اس سے نفرت کرتی ہے. یہ کانفلکٹ ختم ہو تو اس کے اوپر ایک میٹنگ بلائیں، اس کے اوپر فیصلہ لیں کہ ہم نے ملک کو کہاں لے کے جانا ہے. اگر آپ نے ان کے ساتھ کنٹینیو کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے تو پھر اللہ ہی آپ کا اللہ بلّہ کرے، ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اور اس ملک کا بھی اللہ ہی بھلا کرے. ہماری تمام ایئر بیسز تباہ ہو گئی ہیں. بھارتی میڈیا رونا دھونا کر رہا ہے. بھارتی میڈیا کے اندر جو صحافی بیٹھے ہوئے ہیں وہ رونا دھونا کر رہے ہیں کہ ہماری ساری ایئر بیسز پاکستان نے تباہ و برباد کر دی ہیں. یہ انڈیا میڈیا کہہ رہا ہے. انڈیا میڈیا کے اندر یہ سرکولیٹ کر رہا ہے کہ انڈیا میڈیا کے صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ہماری ساری ایئر بیسز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، تن کے رکھ دیا ہے. ہم نے پاکستان سے غلط پنگا لیا. یہ انڈیا کا میڈیا کہہ رہا ہے. ہماری تمام ایئر بیسز تباہ ہو رہی ہیں. بھارتی میڈیا کا اعتراف، بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہماری ساری ایئر بیسز تباہ و برباد کر دی گئی ہیں. ہم نے پاکستان سے غلط پنگا لیا ہے اور ہم نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ پاکستان سے پنگا لینا اتنا چنگا نہیں ہے. آپ پاکستان کوئی مذاق نہیں ہے جس سے آپ پنگا لیں گے اور پاکستان ریٹیلیٹ ہی کرے گا. پاکستان ریٹیلیٹ کرنا جانتا ہے اور پاکستان نے تاریخی ریٹیلیٹ کر کے انڈیا کا منہ بند کیا، نریندر مودی کا منہ کالا کیا، اس انڈیا میڈیا فراڈ میڈیا کا منہ کالا کیا، انڈیا کی عوام کا منہ کالا کیا جو پاکستان
पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने की बातें कर रहे थे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या इस सीज़ फायर के बारे में कहा है, अगर हम इंग्लिश के अंदर ये पढ़ें। आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to full and immediate ceasefire conciliation to both countries to own using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट था सीज़ फायर से मुतल्लिक़ कि मैं इन दोनों मुल्कों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी बात सुनी और ये सीज़ फायर के ऊपर आप रजामंद हुए। दोनों ने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और दोनों की ये ग्रेट इंटेलिजेंस से ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। और एक और बात आपने देखी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप के मुतालिक इस वक्त इंडिया मीडिया के ऊपर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उसके पीछे लगे हुए हैं, उसको ढूंढ के रखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है सीज़ फायर करवाने वाला। 2 दिन पहले ये डोनाल्ड ट्रंप बयान देता है कि मेरा पाकिस्तान और इंडिया की जंग से कोई लेना देना नहीं है। इसका सदर, इसका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ये बयान जारी करता है और फिर डोनाल्ड ट्रंप उठ के खड़ा हो जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बिटवीन में हमने सीज़ फायर करवा दिया है और इन दोनों मुल्कों को अब अमन चाहते हैं। ये इंडिया मीडिया कह रहा है। उसके बाद आप देखें कि इंडिया के साथ कौन खड़ा था। इंडिया के साथ कोई नहीं खड़ा था। पाकिस्तान के साथ हर किसी ने पुरअमन तरीके से अनाउंसमेंट की थी, खुले आम अनाउंसमेंट की थी। और चाइना हो, वो तुर्की हो, बांग्लादेश हो, इन्होंने खुले आम अनाउंसमेंट की थी। अजरबैजान हो, इन्होंने खुले आम अनाउंसमेंट की थी कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम खुले आम अनाउंसमेंट करते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हम पाकिस्तान और इंडिया की जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, वॉर हो रही है, हम इसके अंदर पाकिस्तान का साथ देंगे, हम इंडिया का साथ नहीं देंगे। लेकिन इंडिया के साथ कौन खड़ा था, ये सबसे बड़ा सवाली निशान है। कोई इंडिया के साथ नहीं खड़ा था। इंडिया अकेला मुकाबला कर रहा था और पाकिस्तान के साथ उसके मुस्लिम ममालिक भाई बहन खड़े थे। एक चाइना था जो मुस्लिम कंट्री नहीं है, लेकिन अजरबैजान हो गए, तुर्की हो गए, बांग्लादेश, इन्होंने पूरे तरीके से खुले आम अनाउंसमेंट की थी कि हम पाकिस्तान का साथ देंगे। लेकिन अमेरिका, जिसने इंडिया वालों ने अमेरिका से उम्मीद लगा के